ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبیوں کا تذکرہ بھی اس حوالے سے کیا گیا ہے، ایمان والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ انسانوں کے رونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ رونے کی 10 قسمیں، ان میں سے صرف ایک قسم ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اس کے حضور پیشی کے تصور سے اور جواب دہی کے تصور سے رو پڑتا ہے، تو اس میں عموماً انسان مخلص ہوتا ہے۔ باقی فطری طور پر تو ظاہر ہے کافر بھی رو پڑتے ہیں، مومن بھی رو پڑتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے ڈر سے آنسوؤں کا نکلنا یہ کمال چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہم الصلاۃ والسلام، ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، یعنی عمومی تذکرہ ہے، اور وہ بھی جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، ان کی نسلوں سے بھی کئی نبی آئے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت اسرائیل کی نسل سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے بھی بہت سے رسول ہوئے۔ بنی اسرائیل میں تو بہت سے رسولوں کا ذکر قرآن نے کیا، اور اپنا انعام اور احسان یاد کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہارے اندر رسول مبعوث کیے، بادشاہتیں عطا فرمائی۔ تو حضرت اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، فرمایا ان کی نسل سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور منتخب فرمایا، یعنی اللہ کے چنیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی کیفیت کیا ہے، جو ہمارا موضوع ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ ان نبیوں رسولوں پر جب اللہ کی رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام سن کے رو پڑنا، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبیوں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو اتارا گیا ہے۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں، یعنی وہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے اس قرآن کو کوئی اور پڑھ رہا ہو اور اللہ کا رسول سن رہا ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔
انہوں نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کی، قرآن کی اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ابن مسعود سے فرمایا کفا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یعنی تلاوت کو روک دو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کیفیت کیا تھی؟ ای نئی ہے تذرفان، نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لفظی معنی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھی، یعنی بہت زیادہ آنسو نکل رہے تھے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے۔ یہ جو ہے نا کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں جھکا کر تلاوت کر رہے تھے، اور کیفیت کا نہیں اندازہ تھا، وہ تو جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو یہ کیفیت نظر آئی۔ تو احساس ذمہ داری پر غور کرنے سے بھی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے کہ میری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو ہدایت پاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو قرآن سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کے پاس اپنی کتاب بھی موجود ہے، لیکن جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو توجہ نہیں کرتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت سے اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ کیفیت ہوتی ہے یبکون، روتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ ٹھوڑی نیچے ہوتی ہے، سر اوپر ہوتا ہے، گویا کہ کھڑے تھے، دڑام سے نیچے آگے، تیزی کے ساتھ نیچے گر پڑے۔ اور یہ اس آدمی کی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے ڈر سے لرزاں و ترساں ہوتا ہے، وہ پھر سوچ سمجھ کے نیچے نہیں آتا، وہ سوچ سمجھ کے آرام اور دھیان سے نیچے نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو اللہ کی خشیت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ اس لیے لفظ ہے یخرون، گر پڑتے، للاذقان یبکون، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے، یعنی پہلے بھی اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں موجود تھا، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قرآن کی وجہ سے خشیت طاری ہوئی ان کے اوپر۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حبشہ کے اہل کتاب کا۔ جب حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں گئے تھے تو انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا ذکر ہے۔ چونکہ حبشے والے اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کی شان اور عظمت اور قدرت کا اظہار اور حضرت مریم کا تذکرہ انہوں نے چھیڑ دیا وہاں پر، یعنی وہ آیات تلاوت کی۔ اب جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں لوگوں کی کیفیت کیا تھی جن کو حق کی سمجھ آ گئی تھی، وہ اللہ نے بیان کیا 7ویں پارے کے شروع میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے،
ترا اعینہم تفیض من الدمع، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی ہیں ان کی آنکھوں سے، یہ منظر آپ دیکھیں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا، حق کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو شہادت پڑھنے والے ہیں، جو شہادت دینے والے ہیں، ان کے نام اللہ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، یعنی ہم بھی اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جن کو حق کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو اللہ کے ڈر سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شکر کے طور پر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کمال کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھی مسلمان بنا دیا ہے، ہمیں ایمان کی سمجھ آ گئی۔ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی کیفیت ہوتی، اور بہت سے ایسے موقع ہوئے کہ بندہ خوشی کے ساتھ ہی رو پڑتا ہے۔ یہ پھر عرض کروں گا، ابھی عرض کر رہا ہوں کہ رب کے ڈر سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک۔ اور میں آپ کو تجویز دوں گا کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو اللہ کے ڈر سے آنسو نکلنے چاہیے نا۔ تھوڑی سی اور ہمت کر رہے ہیں، چلیں سال بعد ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کے ڈر سے، سال میں صرف ایک بار، مہینے میں ایک بار، اور میں کہتا ہوں کمال ہو جائے اگر ہفتے میں بھی ایک بار کسی کی آنکھوں سے رب کے ڈر سے آنسو جاری ہو جائے، پھر دیکھنا دل کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ وہ جو ہم گڑبڑ کرتے ہیں اس میں پھر کیسے کمی آتی ہے۔ یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اصلاح کریں گے، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں، اور نہ کبھی ہم نے ان کو لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ٹریجڈی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ڈر سے آنکھوں کا بہنا یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ بات آپ نہ سمجھتے ہوں تو وہ منظر دیکھیں جو نماز فجر کے بعد تھا صحابہ کرام کا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے زبردست درس دیا، یہ کیا کہتے ہیں، ہارٹ ٹچنگ، اور اس میں جو الفاظ ہیں پر تاثیر، دلوں پر اثر کرنے والا، موعظۃ بلیغہ، بلیغ واز، دلوں تک پہنچنے والی بات۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ اپنی زندگی کی آخری باتیں کر رہا ہو، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اتنی پرتاثیر بات کر رہے ہیں، اس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، وجلت منها القلوب، اس سے دل ہمارے کانپ گئے، وذرفت منها العیون، اور ہماری آنکھیں بہہ پڑی، جو اس وقت کا میرا موضوع ہے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن جب اللہ کا کلام سنتا ہے، وعظ و نصیحت سنتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، اس کی توجہ جاتی ہے اپنی کوتاہیوں کی طرف، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دل میں رقت طاری ہوتی ہے، تو پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔
اور کبھی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں تو پھر دل مزید نرم ہوتا ہے۔ یہ باہمی ربط ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آنسو جاری ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوتے، کہ اندر کی کیفیت نہیں بدل رہی، تو ظاہر اس سے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی سورۃ البقرہ پڑھتے، جب اس آیت پر پہنچتے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا ضرور حساب لے گا۔ ابن عمر جب بھی اس آیت پر پہنچتے تو رو پڑتے کہ یہ سخت محاسبے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی پختہ ارادہ کر لے تو تب مواخذہ ہوگا، غیر اختیاری طور پر اگر کوئی خیال آئے تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ دوسری آیتوں سے اس بات کی وضاحت موجود ہے، لیکن وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں۔ حضرت عقبہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روک کے رکھو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ جاؤ، آپ کا گھر کشادہ ہونا چاہیے، یعنی وہاں رہنے کے لیے بلا وجہ آپ باہر نہ جائیں، خاص کر جب فتنوں کا زمانہ ہو۔ وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جب آپ سے غلطی ہو جائے تو اس پر رو لیا کرو۔ یہ نجات کا راستہ ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ سے فرمایا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے جو آنسو ندامت کے، وہی بخشش کے موتی بن گئے دریائے رحمت کے۔ تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کا جاری ہونا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جو بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قطرے اور 2 نشان، 2 قطرے اور 2 نشان ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ پیاری کوئی چیز اللہ کے نزدیک نہیں۔ فرمایا ایک تو آنسوؤں کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گرتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ زخم جو جہاد فی سبیل اللہ میں آپ کو لگتا ہے، اور دوسرا کوئی فرض ادا کرتے ہوئے آپ پر کوئی نشان پڑ جاتا ہے، وہ پیشانی پہ نشان پڑ جائے، قربانی کرتے ہوئے آپ زخمی ہو جائیں، یا جانور ٹانگ مار دے، یا کوئی دینی کام کرتے ہوئے آپ پر کوئی نشان پڑ جائے، تو یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ 2 قطرے بہت پسند ہیں اور 2 نشان بہت پسند ہیں۔ اور انہی قطروں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، اور دوسری آنکھ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے۔ ان 2 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آخری روایت عرض کروں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا تھا، تنہائی میں تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔
ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔